طہارت کے لیے پانی یا کسی اور چیز کا استعمال نہیں کیا گیا تو اس حالت میں نماز ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کرنے کے بعد جس جگہ سے ناپاکی نکلی ہے اس جگہ کو اس ناپاکی سے پاک کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر پانی نہیں ہے تو ڈھیلا استعمال کرنا پڑے گا تاکہ یہ ناپاکی جسم کے دوسرے حصوں پر نہ لگے، کپڑوں میں نہ لگے، اس لیے پانی استعمال کریں گے۔ پانی نہ ملے تو ڈھیلا استعمال کریں گے، اور ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد جب نماز کا وقت آئے گا تو پھر وضو کرنے سے پہلے پانی سے استنجا کریں گے۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ سے ناپاکی نکلی اس سوراخ سے ہٹ کر کے اگر آس پاس میں یہ ناپاکی لگی تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ اس لیے نماز کے وقت وضو سے پہلے پانی سے استنجا کر کے اس جگہ کو پاک کریں گے، پھر وضو کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے۔ اگر احتلام ہو جائے اور ناپاکی کو دھوئے بغیر غسل کرے، دوسرا کپڑا پہن لے تو غسل کرنے کے بعد وہی کپڑا پہن لے تو کپڑا پاک رہے گا یا نہیں؟ اگر احتلام ہوا اور کپڑے پر ناپاکی لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک ہو گیا۔ جتنے حصے پر ناپاکی لگی ہے اتنا کپڑا 3 مرتبہ دھونا اور نچوڑنا ضروری ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ اچھی طرح رگڑ کر کے اسے دھوئیں گے پانی ڈال کر کے، اور پھر اسے اتنی طاقت سے نچوڑیں گے کہ اس میں سے پھر پانی نہ نکلے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر پانی سے دھوئیں گے اور پھر اسی طرح نچوڑیں گے، اور پھر تیسری مرتبہ پانی سے دھوئیں گے اور اس طرح نچوڑیں گے تو یہ کپڑا پاک ہو گیا۔ یعنی گیلا بھی ہے تو پاک ہو گیا، سکھانا ضروری نہیں۔ اور اگر کپڑے پر ناپاکی نہیں لگی تو یہ کپڑا پاک ہے، یہ کپڑا پاک ہے۔ آپ غسل کرنے کے بعد وہی کپڑا جو آپ نے پہلے پہنا تھا وہ پہن کر کے آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے۔ کپڑا کب ناپاک ہوگا؟ جب اس پر ناپاکی لگے گی۔ ناپاکی نہیں لگی تو احتلام ہونے سے جسم پر پانی بہانا، غسل کرنا ضروری ہے، کپڑا ناپاک نہیں۔ فرض نماز میں قل هو اللہ پڑھ کر دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جائے گی یا نہیں؟ فرض نماز میں اس طرح کرنا مکروہ ہے کہ 2 چھوٹی سورتوں کے درمیان ایک سورت چھوڑ دی جائے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایک رکعت میں جو پڑھا ہے اس کے بعد دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورت پڑھیں، اور اگر اور آگے پڑھنا ہے تو بیچ میں کم سے کم 2 سورتیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے ہم نے اذا جاء پڑھا تو اذا جاء کے بعد تبت یدا پڑھنا چاہیے، اور اگر ہم نے تبت یدا نہیں پڑھی، چھوڑ دیا، تو قل هو اللہ بھی اس کے ساتھ چھوڑنا ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، بیچ میں 2 سورتیں چھوڑیں گے۔ فرض نمازوں میں ایسا کرنا ضروری ہے ورنہ نماز مکروہ ہوگی، اور سنتوں میں نوافل میں اگر اس طرح پڑھے تو نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ یعنی ایک سورت پڑھنے کے بعد قل هو اللہ پہلی رکعت میں پڑھی، دوسری میں سورہ ناس پڑھ لی، اور یہ نماز سنت یا نفل تھی تو نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ پورے دن میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا منع ہے، کیا ان اوقات میں سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اصل سجدہ ہی منع ہے، اور نماز میں سجدہ رہتا ہے اس لیے نماز منع ہے۔ اب نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے تو نماز جنازہ اس وقت پڑھ سکتے۔ ایک طالب علم آپ کا 1 گھنٹہ بیان سن کر استاذ کی 4 لکڑی مار کھا کر اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انگوٹھی پہننا سنت ہے یا نہیں؟ اور اگر سنت ہے تو کس کو ہے، مرد کو ہے یا عورت کو؟ عورت زینت کے لیے انگوٹھی پہن سکتی، اس کو شریعت نے اجازت دی۔ عورت کے کتنے سنگھار ہوتے ہیں؟ 16، اس میں انگوٹھی بھی ہے، اس میں انگوٹھی بھی ہے، لیکن وہ انگوٹھی پہنے گی سونے کی یا چاندی کی، پیتل کی، لوہے کی، تانبے کی،
انگوٹھی منع ہے عورتوں کے لیے بھی. مرد اگر انگوٹھی پہننا چاہے تو صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور وہ بھی 3.5 گرام تک. کتنے گرام تک؟ 3.5 گرام سے زیادہ اگر چاندی کی انگوٹھی ہوگی تو نہیں پہن سکتے. مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا حرام ہے. وہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، کڑا نہیں پہن سکتے، گلے میں چین نہیں ڈال سکتے، یہ منع ہے. سونے کا دانت بنا سکتے ہیں، ضرورت ہو تو سونے کا دانت یعنی خول دانت کے اوپر لگوا سکتے. تو مردوں کے لیے سونا پہننا منع ہے، انگوٹھی کی شکل میں، زیورات کی شکل میں منع ہے. حتیٰ کہ چشمہ اگر پہنتے ہیں تو اس کی فریم بھی سونے کی نہیں پہن سکتے. اب انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی، اور اس وقت بنوائی تھی جب آپ کو شاہان عالم کے نام دعوتی خطوط روانہ کرنے تھے. تو آپ کو لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ جو بادشاہ لوگ ہیں یہ لوگ بغیر مہر لگا ہوا کوئی لیٹر، کوئی خط معتبر نہیں مانتے، اس لیے آپ مہر بنوائے. تو حضور نے انگوٹھی بنوائی جس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ انگوٹھی حضور نے پہنی اور اس مقصد کے لیے آپ نے انگوٹھی بنوائی تھی. اس لیے جس کو مہر کی ضرورت ہوگی اس کے لیے انگوٹھی پہننا سنت ہے. سمجھ رہے؟ ہم لوگوں کے لیے نہیں. ہم کو کہاں مہر لگانی رہتی کہ رہتی؟ جج ہو، قاضی ہو، مفتی ہو، ان کے لیے سنت کہ وہ انگوٹھی پہننا چاہے تو پہن سکتے. اسی سے ہٹ کر کے حضور نے عقیق کی بھی انگوٹھی پہنی. آپ نے عقیق پتھر ہوتا ہے اس کی بھی انگوٹھی پہنی. تو اگر 3.5 گرام چاندی میں انگوٹھی کی رنگ بنی ہے اور اس پر اگر عقیق لگا ہے اور کوئی سنت کی نیت سے پہننا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. 11ہی کے نام پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کر دی گئی، پھر وہ چاہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا انبیاء کرام ہو یا اولیاء کرام اور بزرگان دین ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی چیز کر دی گئی ہے جس کو نذر کہتے ہیں تو اللہ نے اسے حرام قرار دیا. اس لیے 11ہی جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ کھانا پکایا جاتا ہے، نظر مانی جاتی ہے اور کھلایا جاتا ہے، تو یہ کھانا جائز نہیں. مسبوق اگر امام کے ساتھ ایک طرف سلام پھیر دے تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ مسبوق اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی. اب امام سلام پھیرا تو ظاہر بات ہے کہ امام کی نماز پوری ہوئی ہے، وہ سلام پھیر رہا ہے. پیچھے جس کی رکعت چھوٹی ہے اس کی نماز پوری نہیں ہوئی تو وہ سلام نہیں پھیرے گا. لیکن اگر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. کیا بدھ کے روز بال یا ناخن تراشنا حدیث سے منع ہے اور رات کے وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسا کوئی منع نہیں، لوگوں میں مشہور ہے اور بعض کتابوں میں ملتا بھی ہے کہ ایسا بدھ کے دن نہیں کاٹنا چاہیے یا رات میں نہیں کاٹنا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی دن منع نہیں ہے. لیکن جمعہ کے دن کاٹنا سنت ہے، اس لیے جمعہ کے دن جو ہے ناخن وغیرہ کاٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے. موجودہ وقت میں 15 روزہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، 7 دن مکہ 7 دن مدینہ رہتے ہیں. ایسے میں وہاں پر جماعت کے بعد سنت و نفل پڑھیں گے یا نہیں؟ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا،
نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. 4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں, ماں باپ زندہ ہیں, کاروبار بھی ایک ہی ہے, سب اسی میں کام کرتے ہیں. ایک بھائی کا بڑا لڑکا الگ کمائی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ پلاٹ خرید لے, تو کیا لڑکے کے خریدے ہوئے پلاٹ میں باپ کے بھائی بہنوں کا حصہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. آنکھ بند کر کے کوئی بھی عبادت, نماز, ذکر, تلاوت کرنا کیسا ہے؟ کیا نیکی اندھی ہوگی؟ نیکی اندھی نہیں ہوتی, نیکی اندھی نہیں ہوتی. اور دعا میں, ذکر میں, تلاوت میں آنکھ بند کرنے سے نیکی کم بھی نہیں ہوتی. آدمی یکسوئی کے لیے اخلاص کے پیش نظر اگر ایسا کرے تو کوئی حرج بھی نہیں, لیکن نماز پڑھتے ہوئے آنکھ بند نہیں کریں گے, اس لیے کہ نماز بھی عبادت, آنکھ بھی عبادت میں مصروف ہے. حکم ہے کہ آدمی قیام کی حالت میں ہو تو نظر سجدے کی جگہ پر, رکوع کی حالت میں ہو تو نظر قدموں پر ہو, سجدے کی حالت میں ہو تو نظر ناک پر ہو, قاعدے میں بیٹھے تو نظر گود میں ہو. ایک بزرگ تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے جنت عطا کر دی. گئے تو حوریں بہت ملی, ایک اس میں اندھی تھی, نابینا تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ تو نابینا کیوں ہے؟ سب تو آنکھ والی ہیں, تو نابینا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری اس رات کی نماز ہوں جس رات تم نے نماز آنکھ بند کر کے پڑھی. ڈاکٹر حضرات جو دوائیں لکھ کر دیتے ہیں, خاص طور سے ٹانک, تو اسے استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر اس کے اندر ایسا کوئی جز نہیں ہے جو ناپاک یا حرام ہو تو استعمال کر سکتے, لیکن اگر ٹانک میں ایسی کوئی چیز ملی ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے, جیسے خون ملا ہے یا جیسے گائے کا پیشاب ملا ہے, تو اس کا پینا جائز نہیں. ہمارے شہر کا سینٹر کالج برائے طالبات کا ایک ٹور ایک دیہات میں گیا. پوچھنا یہ ہے کہ مسلم نوجوان لڑکیوں کا کیمپ میں جانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. اور نیچے پوچھا ہے کہ ایسے جانے کے بعد ان کے دن کی شروعات یوگا سے ہوئی, جو ابھی بہت مشہور ہے, وہ بھی غیر اسلامی طریقہ ہے. ایک آدمی کو رات میں بستر پر پیشاب ہو گئی, صبح ہوئی تو وہ پیشاب سوکھ گئی, اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے پیشاب ہوئی ہے یا نہیں. تو وہ شخص ناپاکی کی حالت میں کپڑا تبدیل کیے بغیر فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا, تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ نہیں ہوگی, کپڑے ناپاک ہیں. میگی یا نیوڈل کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اس میں ایسی کوئی چیز شامل ہے جو ناپاک یا حرام ہے تو نہیں کھا سکتے. بتانے والے ایسا بتاتے ہیں کہ اس میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے. ہمیں تو تحقیق نہیں ہے, لیکن جس چیز کے بارے میں اس طرح کی بات آ جائے تو وہ چیز مشکوک ہو گئی, مشتبہ ہو گئی, اس کو نہیں کھانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں الٹا چپل رکھنے سے گھر میں فرشتے نہیں آتے, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ غلط بات ہے. نہیں تو لوگ الٹا رکھ دیں گے, ملکل موت ہی نہیں آئیں گے. روح قبض کرنے والا فرشتہ ہی نہیں آئے گا. اس لیے بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے. 786 کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ, اس کا مطلب بسم اللہ, یہ بات صحیح نہیں. میں مغرب کی فرض نماز پڑھ رہا تھا, میں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ابراہیم پڑھی. میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھی, بھول گیا کہ اب کون سی آیت ہے. اس حالت میں کیا کروں؟ اگر آپ نے جو ایک آیت پڑھی اگر وہ بڑی آیت ہے تو مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا فرض اور واجب ادا ہو گیا, نماز ہو جائے گی. لیکن اگر مزید اور پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اگر یہ یاد نہیں آ رہا ہے تو اس کے آگے سے کہیں سے پڑھ لو, کوئی دوسری سورت پڑھ لو, کوئی حرج نہیں. آپ کی نظر میں یا رائے میں ہیرا گولڈ کا پیسہ اور اس سے ملنے والا منافع جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک کاروباری اسکیم ہے.
مالیگاؤں کے مفتیان کرام کا اس میں اختلاف، مفتی حامد ظفر صاحب، مفتی حسنین صاحب، ان حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حضرات وہاں آفس میں گئے تھے، ان کے ذمہ داروں سے بات چیت کی، اوپر کے لوگوں سے بات چیت کی، اور پوری تحقیق کرنے کے بعد ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ یہاں پیسہ لگانا جائز ہے۔ جب پیسہ لگانا جائز ہوا تو اس سے جو نفع ملتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ ہمارے شہر میں مفتی آصف صاحب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ناجائز ہے، یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، اس لیے یہ مسئلہ ہو گیا اختلافی، یہ مسئلہ ہو گیا اختلافی۔ مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں، اس لیے میں جائز بھی نہیں کہتا، ناجائز بھی نہیں کہتا، لیکن ایک بات ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کوئی کہتا ہے ہاں، کوئی کہتا ہے نہ، تو عام لوگوں کے لیے کرنے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اگر انہوں نے کیا تو ذمہ دار کون؟ جن مفتیان کرام نے جواز کا فتویٰ دیا وہ ذمہ دار ہے، اس لیے پبلک کے لیے گنجائش ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی عام مسلمانوں کے لیے اس میں گنجائش نکلتی۔ وتر کی نماز اگر ہماری کوئی وجہ سے چھوٹ گئی تو کیا اس کی قضا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنے پر گناہ ہوگا؟ قضا ضروری ہے اس لیے کہ وہ واجب ہے۔ ہم اگر اکیلے یا جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنائی دیا، یا پھر مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی اور آپ کا نام سنائی دیا، تو کیا ہم نماز کی حالت میں درود بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ بھیج سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کل جمعہ کے بیان میں پانی کے عنوان پر بات کریں، کیونکہ آج کے دور میں پانی کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ جب بھی میرا گزر اسلام پورے سے ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر جمعہ صرف یہاں پر ہی بارش آتی ہے، تو پانی پر سے بیان